السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج کا ہمارا تفسیر القرآن کورس کا دوسرا سبق جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کلمہ جو ہے الحمد، تو اس کے اوپر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے۔ تو الف لام استغراق کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام قسم کی تعریفات آ جاتی ہیں، تمام قسم کو یہ حاوی ہوتا ہے۔ تو وہ تعریفات جس قسم کی بھی ہوں وہ اللہ رب العزت کے ہی لیے ہیں، اور بظاہر کسی انسان کی تعریف کرتا ہے کسی صفت کی وجہ سے، کسی نیکی کی وجہ سے، کسی اچھے کام کی وجہ سے، لیکن حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کو جو صفت ملی ہوئی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اس کو جو کمال ملا ہوا ہے اور اس نے جو نیکی کی ہوئی ہے وہ توفیق اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور وہ تعریفات جس طرح بھی کی جائیں، اپنے اعمال سے کی جائیں، اپنے زبان سے کی جائے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کی جائے، تو جیسی بھی ہو وہ تعریف اللہ کے لیے ہوگی، وہ عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ نام جو ہے وہ ذاتی نام ہے، اور باقی جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں وہ اس نام کے اندر آ جاتے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام کا نام ذاتی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جاتا ہے نام، تو اس وقت باقی صفاتی نام جو ہیں وہ بھی انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، تو باقی ذاتی جو صفاتی نام ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ تو باقی صفاتی جتنے بھی نام ہیں، اور اللہ کے ناموں کی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ اتنے نام ہیں، بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ 99 ہیں، تو 99 صرف حدیث کے اندر جو یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا، تو باقی کتنے نام ہیں وہ انسان کسی کے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ حمد کے عموم کے ساتھ فاعل کا بھی عموم ہوتا ہے۔ فاعل جس کی بھی حمد بیان کرے گا وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی ہی حمد بیان کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ نہیں ہے کوئی بھی چیز جو تسبیح بیان کرتی ہے مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ ہی بیان کرتی ہے۔ تو یہ حمد کے عموم کے ساتھ فاعل کا بھی عموم ہے کہ جو کوئی بھی ہو وہ حمد بیان کرے، تعریفات کرے، تو وہ اللہ کی ہی تعریفات بیان کرتی ہے، وہ چاہے کوئی چیز بھی ہو، وہ چرند ہوں، پرند ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، جو بھی ہو وہ اللہ کی ہی تعریف بیان کرتا ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر ہے کہ حمد کے عموم کے ساتھ جگہ کا بھی عموم ہے۔ تو یعنی کوئی بھی تعریف کرنے والا ہو وہ جس جگہ پر بھی جا کر تعریف بیان کرے گا وہ اللہ ہی کی تعریف بیان کرے گا۔ تو جو بھی تسبیحات جہاں بھی ہو رہی ہیں وہ اللہ کی ہی ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی تسبیحات اور تعریفات اور حمدیں اور ثنائیں۔ تو یہ حمد کے عموم کے ساتھ
جگہ کا بھی عموم ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حمد کے عموم کے ساتھ زمانے کا بھی عموم ہے، یعنی جو جس وقت بھی اللہ کی حمد بیان کرے، وہ تعریف بیان کرے، وہ اللہ کے لیے ہی ہوں گی، جس وقت بھی کرے، وہ دن کو کرے، رات کو کرے، کل کرے، آج کرے، 2 دن بعد کرے، جب بھی کرے گا، وہ تنہائیوں میں کرے، وہ اکیلا کرے، وہ محفلوں کے اندر کرے، وہ مجلسوں کے اندر بیٹھ کے کرے، تو وہ اللہ کی ہی تعریف بیان کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، پہلے اور بعد میں، اول اور آخر اللہ کی ہی تعریفات ہیں۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد اہل علم نے قرآن مجید کے 4 حصے کیے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ الحمد سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ سورۃ الانعام، وہاں سے شروع کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ سورۃ الکہف سے شروع کیا جاتا ہے، جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کے بعد جو چوتھا حصہ اس کا پارٹ شروع ہوتا ہے وہ ہے سورۃ سبا، تو اس کا بھی آغاز الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض یہاں سے ہوتا ہے۔ تو 4 حصے کیے ہیں، اور چاروں حصے ہی الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے قرآن کا آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ربط، تعلق اور جو مضبوط رشتہ ہے وہ اس سے سمجھ آتا ہے کہ آپس کے اندر قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جو معمول مبارک تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی ہر کام کرتے، ہر کام میں اللہ کی تعریفات کو بجا لاتے، اللہ کی تعریفات کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بستر پر جاتے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مغنی لہ۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی تعریفات ہیں، اللہ رب العزت کی حمدیں ہیں، اللہ رب العزت کی ثنائیں ہیں۔ اور جب صبح اٹھتے تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ دعا، اس دعا کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی تعریفات بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اگر قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، کہ یہ جو دعا ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی تعریفات بیان ہوئی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو اس وقت بھی دعا پڑھتے کہ اللہ تمام تعریفات تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے۔ تو یہ تعریفات نبی علیہ السلام کرتے رہتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو اللہ رب العزت ان کو پکاریں گے، تو لوگوں کا حال اور کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اس کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ گے۔ تو اس وقت بھی حمد اور تعریفات بیان ہو رہی ہوں گی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کسی کام کے نہ رہتے۔ تو یہ اللہ کی تعریفات بیان کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے قرآن کے اندر اس بات کا بھی
ثبوت ہے کہ جب لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور جنت کے اندر باتیں کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ ان کی آخری کلام جو ہوگی، آخری بات ہوگی، وہ بھی یہی ہوگی کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہاں پہ بھی وہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کی حمدیں، اللہ کی ثنائیں بیان کر رہے ہوں گے۔ تو یہ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام قسم کی تعریفات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے اور ان کا جو رزق کے بندوبست ہیں وہ کرنے والا ہے۔ اور الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا مہربان ہے، ایسا رحمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس قدر عطا کرتا ہے، اس قدر دیتا ہے، مال و دولت کی فراوانیاں عطا کرتا ہے کہ لوگ اس کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور آج بھی رحم کر رہا ہے اور کل قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے ساتھ بھی وہ رحم کرے گا۔ اور اللہ رب العزت اپنے غصے پر اپنی رحمت کو حاوی کرتے ہوئے اپنے بندوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا، جس کے ساتھ تمام مخلوقات اپنے اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کرتی ہے، رحم کرتی ہے، شفقت کرتی ہے۔ باقی 99 حصے اللہ کی محبت کے، اور باقی جو اللہ کی محبت ہے اس کے حصے وہ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے والا، قرآن کو سمجھانے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔